السلام علیکم دوستو، آج آپ کو ایک نئی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ محبت کے نام کدھر گئی؟ ہاں جی، شہر کے ایک پرسکون محلے میں عادل اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ایک نرم مزاج اور خاموش طبیعت کا نوجوان تھا۔ دن بھر کام میں مصروف رہنے کے بعد جب شام کو گھر لوٹتا تو اسے اپنے گھر کی خاموشی بہت اچھی لگتی، مگر کچھ عرصے سے اس کی زندگی میں ایک ایسی کمی تھی جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ پھر بھی ایک دن اس کی ملاقات ہینا سے ہوئی۔ ہینا اپنی خالہ کے گھر آئی ہوئی تھی اور محلے کے ایک چھوٹے سے باغ میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ عادل وہاں سے گزرا تو اچانک اس کی نظر ہینا پر پڑ گئی۔ ہینا نے سر اٹھا کر دیکھا تو دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے سے ملی۔ نہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی مسکراہٹ، مگر دونوں کے دل میں جیسے کوئی خاموشی سا احساس جاگ اٹھا۔ اگلے دن عادل اسی وقت باغ میں پہنچ گیا۔ ہینا وہیں موجود تھی۔ اس نے عادل کو دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ اب روز یہاں آتا؟ ہینا سے پوچھتا۔ عادل نے مسکرا کر جواب دیا، پہلے نہیں آتا تھا، اب آنے لگا ہوں۔ ہینا اس جواب پر ہنس پڑی۔ ایسا کیوں؟ عادل نے نظریں جھکا لی۔ شاید کوئی وجہ مل گئی ہے۔ ہینا خاموش ہو گئی، مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ کبھی وہ باغ میں بیٹھ کر باتیں کرتا، کبھی ایک دوسرے کو کتابیں دیتا اور کبھی صرف چند لمحے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر خاموش رہتے۔ ان کی خاموشی بھی ایسے گفتگو بن گئی۔ ایک شام ہینا نے عادل سے پوچھا، اگر کبھی میں آپ سے دور چلی جاؤں تو؟ عادل فوراً کہا، تو میں آپ کو یاد کرتا رہوں گا، اور اگر میں واپس نہ آئی؟ عادل نے اس طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر بھی میں انتظار ختم نہیں ہوگا۔ ہینا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی انسان کو صرف یہ یقین چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ عادل نے نرمی سے جواب دیا، میں آپ کو چھوڑنے کا وعدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وعدہ صرف الفاظ نہیں ہوتے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل آپ کو یقین دلائیں۔ یہ بات ہینا کے دل میں اتر گئی۔ کچھ دن بعد عادل نے اپنی ماں سے ہینا کے بارے میں بات شروع کی۔ اس کی ماں نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اپنے بیٹے کو بہت چاہتی تھی اور اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی فیصلہ اس کی زندگی مشکل میں نہ ڈال دے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ عادل واقعی ہینا کے لیے سنجیدہ ہے تو اس نے کہا، اگر وہ تمہیں خوش رکھ سکتی ہے اور تم اس کی عزت کر سکتے ہو تو مجھے اعتراض نہیں ہے۔ عادل کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ جب ہینا کو یہ خبر ملی تو وہ دیر تک خاموش رہی، پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور مسکرا دی۔ اس کے دل میں ایک ایسا سکون اتر آیا جیسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد دونوں خاندانوں کی ملاقات ہوئی اور ان کا رشتہ طے ہو گیا۔ شادی سے ایک رات پہلے عادل اور ہینا کچھ دیر کے لیے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دونوں کے درمیان شرم، خوشی اور محبت کے لیے احساسات موجود تھے۔ عادل نے اسے آہستہ سے کہا، ہینا، آج مجھے لگ رہا ہے جیسے میری زندگی کی سب سے خوبصورت دعا قبول ہو گئی ہے۔ ہینا نے مسکرا کر جواب دیا، اور مجھے لگ رہا ہے جیسے مجھے وہ شخص مل گیا ہے جس کے سامنے میں اپنے دل کی ہر خوشی، ہر بات کہہ سکتی ہوں۔ عادل نے اس کا ہاتھ تھاما اور احترام سے محبت بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ بھی کیا۔ ہینا نے دھیرے سے کہا، بس ایک بات وعدہ کرو، کیا چاہے زندگی کتنی بھی مشکل ہو جائے، ہم نے ایک دوسرے کی بات کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ عادل نے کہا، وعدہ؟ ہینا نے مسکرا کر اپنی نظریں جھکا لی۔ اگلی صبح ان کی شادی تھی۔ گھر خوشیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ جب ہینا دلہن بن کر عادل کے سامنے آئی تو عادل چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا۔ ہینا نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ عادل نے دل ہی دل میں سوچا کہ محبت ہمیشہ بڑے لفظ کی محتاج نہیں ہوتی، کبھی ایک نظر، ایک مسکراہٹ اور ایک خاموشی انتظار بھی پورا زندگی بدل دیتا ہے۔ شادی کے بعد جب دونوں اپنے نئے گھر میں پہنچے تو ہینا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہی محلہ، وہی گلیاں، وہی آسمان، مگر آج کچھ مختلف محسوس ہو رہا تھا۔
عادل اس کے پاس آیا اور بولا، کیا سوچ رہی ہو؟ ہینا نے مسکرا کر کہا، سوچ رہی ہوں زندگی جس شخص کو میں کبھی صرف ایک اجنبی سمجھتی تھی، آج وہ میری پوری دنیا بن گیا۔ عادل نے جواب دیا، اور میں سوچ رہا ہوں کہ محبت مل جانا خوش نصیبی ہے، مگر اسے ہر دن نبھانا اصل محبت ہے۔ ہینا نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ اس شام دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہوئی، کوئی لمبا وعدہ نہیں ہوا۔